ایک آدمی کو لے کے آنا چاہیے یار بھائی. ایک آدمی ہے نا اس میں باہر سے موٹر سائیکل آگے آگے گاڑی کے. کوئی لوگ آئے ہیں بھائی بات کری ہاں بھائی آپ مان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں حضرت شیخ ڈاکٹر عبید الرحمان مدنی رضوان اللہ کو جو ہدایت تشریف لائے. اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں حضرت شیخ عبدالسلام رحمانی مدنی صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. ہمارا انشاءاللہ بردر خالد اشرف سروی صاحب کریں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. یہ آیتیں سورہ نحل کی 125 اور سے لے کر 128 نمبر کی آیات جن کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے. یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بہتنے والوں کو بھی بخوبی جانتا ہے اور وہ راہ یافتہ لوگوں سے بھی خدا واقع ہے. اور اگر بدلہ دو بھی تو بالکل اتنا ہی جتنا صدمہ تمہیں پہنچایا گیا ہو اور اگر صبر کر لو تو بے شک صابروں کے لیے یہی بہتر ہے. آپ صبر کریں بغیر توفیق الہی کے آپ صبر کر ہی نہیں سکتے اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہو اور جو ہم کو فریب یہ کرتے ہیں ان سے تنگ دل نہ ہو. یقین مانو کہ اللہ تعالی پرہیزگاروں اور نیک کاروں کے ساتھ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ کلام پاک سے محدود ہو رہے تھے. حضرت گرامی پروگرام کا آغاز ہو گیا ہے. خطاب کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں. اس میں سب سے پہلی بات
دین کے بنیادی اصول کون سے ہیں جس کے بنا پر کوئی ایک انسان دوسرے کو دعوت تبلیغ کے لیے یا دوسروں کو دعوت تبلیغ کر سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہ نبی آپ کہہ دیجیے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت یعنی دلیل کے ساتھ، میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی۔ محترم سامعین کرام، یہ پرفتن دور جس دور میں مغربیت اپنے شباب پر ہے، اخلاقی بے راہوی عام ہے، اسی طریقے سے دعوت تبلیغ کے کام کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس سلسلے میں سب سے اہم چیز جو ہمیں محسوس ہوئی وہ یہ کہ علماء کرام کی حیثیت دن بدن گرتی جا رہی ہے۔ دعوت تبلیغ کے لیے جن لوگوں کو ہم زیادہ چاہتے ہیں کہ ان سے ہم باتیں سنیں، ان کی اگر لسٹ دیکھی جائے تو اس میں علماء کم اور عصر حاضر کی تعلیم حاصل کرنے والے زیادہ نظر آتے ہیں۔ اور پھر یہی ہوتا ہے جب فتوے اور مسئلے مسائل آتے ہیں تو حضرات اس انداز سے جواب دیتے ہیں جو سلف کے منہج کے بالکل مخالف ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے ہمارے بھائی جن کو حق الحمدللہ مل گیا لیکن وہ دینی تعلیمات کو کس انداز سے سمجھ رہے ہیں، علماء کرام کے فتاوی کو کس انداز سے سمجھ رہے ہیں، یہ بہت خطرناک ثابت ہو رہا ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، دعوت دین کے اصول یہ بہت اہم موضوع ہے۔ ہم سب کے اندر یہ چنگاری ہے کہ ہم بات لوگوں تک پہنچائیں، جتنا ممکن ہو سکے اپنے بھائیوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ اور دعوت تبلیغ کا کام وہ ایسا فریضہ ہے جس کے بارے میں رب العالمین نے اس امت محمدیہ کو یہ فوقیت دی ہے تمام امتوں پر کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تمہارا کام یہ ہے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ معزز سامعین، آپ کے درمیان علماء کرام کو اس حیثیت سے پیش کیا گیا ہے تاکہ آپ حضرات یا ہم تمام لوگ دعوت تبلیغ کا انداز کیسا ہونا چاہیے، ایک داعی کے اندر کیا کیا اوصاف ہونے چاہیے، کس انداز سے دعوت تبلیغ کا کام کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے کس انداز سے دعوت تبلیغ کے لیے تیار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے دعوت تبلیغ کرتے تھے، صحابہ کرام نے دنیا کے اندر دعوت تبلیغ کا کام کیسے کیا، ان تمام چیزوں پر انشاءاللہ ہمارے دونوں خطباء کرام سے انشاءاللہ آپ لوگ تقریر سنیں گے۔ سب سے پہلا خطاب حضرت الشیخ عبدالسلام رحمانی مدنی حفظہ اللہ کا ہوگا، جن کا موضوع ہے کہ داعی کے اوصاف۔ ایک داعی اس کے اندر کیا کیا صفتیں ہونی چاہیے، وہ صفات کیا کیا ہوں کہ وہ انسان داعی بنے گا، یا اس کے داعی ہونے کے لیے یہ چیزیں آ جائیں کہ وہ انسان اللہ رب العالمین کی بات کو یا نبی کی بات کو لوگوں تک پہنچا سکتا ہے۔ تو پہلا خطاب شیخ عبدالسلام رحمانی صاحب فرمائیں گے، داعی کے اوصاف۔ دوسرا خطاب فضیلت الشیخ دکتر عبید الرحمن المدنی حفظہ اللہ فرمائیں گے، دعوت دین کے اصول۔ تو بلا کسی تاخیر پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور ہم گزارش کرتے ہیں شیخ عبدالسلام رحمانی مدنی صاحب سے تو داعی کے اوصاف پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ إن الحمد لله أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته رجالا كثيرا ونساء والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. معزز علماء کرام، صدر جلسہ، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ، اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ساری تعریفیں، حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ دعوت اللہ کے رہنما اصول، کوئی جوش و جذبے کی، چیخ و پکار کی، تیز و ترار انداز میں تقریر کرنے کا یہ موقع نہیں۔ آج وہ نوجوان ہمارے سامنے بالخصوص سامعین کی حیثیت سے موجود ہیں، جو طالب علم کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آپ کی یہ عمر وہ عمر ہے جس میں آپ کی ہر قسم کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس عمر کی عبادت آپ کو اللہ کے یہاں اس دن سایہ نصیب کرے گی جس دن انسان سائے سے پریشان ہوگا۔ آپ کی یہاں کی حاضری یہ طلب علم کے لیے، اللہ کرے کہ ہماری نیتیں درست ہوں اور طلب علم کی وجہ سے ہمارا راستہ جنت کے لیے آسان ہو جائے۔ محترم حضرات، دعوت دین کے رہنما اصول کیا ہے؟ اس موضوع کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس موضوع کی اہمیت کیا ہے؟ یہ ہم سب جاننے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ انشاءاللہ العزیز محترم ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب حفظہ اللہ یہاں موجود ہیں اور آپ کے سامنے دعوت کے بہت سارے باتیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ہمارا موضوع یہ ہے کہ ایک داعی کے اوصاف، اس کی صفت کیسی ہونی چاہیے؟ کیا ایک داعی کے اندر تند مزاجی، بد اخلاقی اور بات بات پر ایک دوسرے کو کافر اور منافق کہنا، ایک اخلاق ایک داعی کا کیسا ہونا چاہیے؟ داعی کی صفت کیا ہونی چاہیے؟ مطلب ایک داعی کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں؟ آج ہم اور آپ ہندوستان کے جس معاشرے اور سوسائٹی کے اندر کام کر رہے ہیں، کیا اس معاشرے میں ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنا کر، ایک دوسرے کو کافر، مشرک، منافق کہہ کر کیا ہمارے اسلام کی دعوت اسی وقت کامیاب ہوگی؟ کیا ہمارا اصول، کیا ہمارا ضابطہ، کیا ہمارا اخلاق ایسے ہی ہونا چاہیے؟ ہم دم بھرتے ہیں کتاب و سنت کے شیدائی ہیں، ہم مسلمان دم بھرتے ہیں
کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن کو اپنے سامنے رکھ کر، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے رکھ کر، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے سامنے رکھ کر کہ ہمارے نبی کے اخلاق کیسے تھے، کیا اس دنیا کے اندر نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی گاڑی دنیا کے اندر آیا؟ آپ نے دعوت کی راہ میں، اسلام کی تبلیغ کی راہ میں جو مشکلات، جو پریشانیاں اٹھائیں، جن پر صبر کیا، اس سے ہمیں کیا نصیحتیں ملتی ہیں؟ نبی نے کیا کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ دوستو انشاءاللہ العزیز اختصار کے ساتھ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ آپ کو یہ پتا ہے کہ دعوت اللہ، اسلام کی دعوت، یہ توحید کی دعوت کا نام ہے۔ یہی وہ دعوت ہے جسے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسول کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور دعوت ہی وہ چیز ہے، تبلیغ ہی وہ چیز ہے جس پر ہماری کامیابی، ہماری کامرانی اور ہمارے ایمان کے بگڑنے اور بڑھنے کا دارومدار۔ اگر ہم سچی معنوں میں بہترین مبلغ ہیں، اچھے داعی ہیں، اچھی صفات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو ہم کامیاب ہوں گے، ہماری دعوتیں کامیاب ہوں گی۔ آج مختلف تحریکیں، مختلف انجمنیں ہیں، مختلف قسم کے لوگ ہیں اور وہ دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ میرے موضوع میں یہ بات نہیں ہے کہ میں کسی تنظیم، میں کسی تحریک، میں کسی انجمن کی بات کروں۔ آج عمومی طور پر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ ایک ایسے مذہب، ایک ایسے دھرم کہ ہم داعی ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، جو دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ ہے، جس کی تعلیم سب سے نرالی ہے، جس کو ماننے والے آج ہم اور آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اسلام ہی کے اندر دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہے۔ جب مذہب اسلام سچا مذہب ہے، یہی سچا دین ہے، اس کی دعوت و تبلیغ، اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا، چاہے وہ اپنے مسلمان بھائی ہوں یا آپ کے معاشرے اور سوسائٹی میں رہنے والے، آپ کے درمیان رہنے والے دوسرے لوگ، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ جینی ہوں، چاہے وہ بدھسٹ ہوں، دنیا کے تمام مذاہب کے لوگ جو اس دنیا کے ماننے والے ہیں، آپ اپنے اخلاق سے صبر کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ آپ انہیں دعوت دیں۔ اسلام کے محاسن، اسلام کی خوبیاں، اسلام کے وہ تعلیمات جو دنیا نے مانا ہے، ان کا مطالعہ کریں اور ان کے سامنے پیش کریں، لیکن پیش کرنے کا انداز کیا ہو؟ آئیے ہم اس پر آپ کے سامنے بحث کرتے ہیں اور ہم اپنے اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ ایک داعی جب اپنی اس فیلڈ میں آئے، دوستو آپ سب سے پہلے یہ کوشش کریں کہ کتاب و سنت کی دعوت دیں۔ آپ قرآن کی آیات اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آپ اپنی دعوت کا آغاز کریں۔ سب سے پہلی چیز ایک داعی کے لیے جو ضروری ہے وہ یہ ہے اخلاص۔ کیا؟ اخلاص مینس کیا ہے کہ آپ سچی نیت کے ساتھ اپنے اس عمل دعوت میں مخلص ہوں، اللہ
رب العالمین سے اجر کے متقاضی ہوں اور آپ کی نیت سچی ہو کہ میں اپنے بھائی کو سچے مذہب اسلام کی دعوت دے دوں. آپ کا اخلاص بہت ضروری ہے اور ریا اور نمود سے آپ پاک. آپ یہ نہ چاہیں کہ آپ کی کوئی تعریف کرے گا. آپ کسی کو دعوت و تبلیغ جب کریں تو آپ کی نیت آپ کا ارادہ یہ نہ ہو کہ ہمیں کوئی یہ کہے کہ یہ بہت بڑا مبلغ ہے, یہ بہت بڑا دیندار ہے, یہ بہت بڑا اچھا ہے. کسی سے بھی سوائے اللہ کے آپ کسی قسم کی امید نہ رکھیں. آپ نہایت ہی اپنے عمل میں مخلص ہوں اور لوگوں کی تعریف و مدح کے آپ بالکل خواہش نہ کریں بلکہ خالص لوجہ اللہ آپ یہ کام کریں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اے رسول آپ کہہ دیں کہ میری راہ یہ ہے, میں تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. کیسے بلاتا ہوں؟ اعلیٰ وسیلہ سمجھ بوجھ کے ساتھ. میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سمجھ بوجھ کر بلاتا ہوں, دلیل دے کر کے بلاتا ہوں. اور یہی طریقہ کس کا ہے؟ وَمَنِ اتَّبَعَنِي, جو میری پیروی کرے, جو میری پیروی کرنے والے ہیں, میرے امتی, میری اتباع کرنے والے لوگ, ان کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ جس طریقے پہ نبی نے دعوت دی ہے اسی طریقے پہ ہم کو اور آپ کو بھی دعوت دینا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے کہا وہ سبحان اللہ, اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں سے نہیں. دوستو اس کے بعد ایک داعی کے لیے نہایت ہی ضروری ہے کہ وہ بہترین اخلاق کا مالک, ایک بہترین اخلاق کا مالک. ہم جب بھی دعوت کا کام کریں تو یہ ضرور دھیان رکھیں کہ ہمارے اخلاق کیسے ہیں. کیا اپنے سامنے والے کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں, اپنے سامنے والے سے جب ملیں تو ہم مسکرا کر بھی نہ ملیں. دوستو جب آپ ایک مسلمان بھائی سے, ایک انسان سے جب آپ ملیں تو کم از کم حشاس و بساس نہایت ہی خوش ہنس کر مسکرا کر ملیں تاکہ آپ کی بات کو آپ کے سامنے والا نہایت ہی اچھے انداز میں سننے کے لیے تیار ہو. ورنہ ایک آدمی اگر سگریٹ کا عادی ہو, سگریٹ پینے والا ہو, آپ اسے جائیں کہیں کہ یہ سگریٹ اٹھا کر کے اس کے ہاتھ سے چھین کر کے پھینک دیں اور آپ یہ کہیں کہ آپ سگریٹ پینا چھوڑ دیجیے, حرام ہے, ایسا ہے ویسا, وہ آدمی کیا کرے گا؟ آپ کے اخلاق سے کیا سمجھے گا؟ اگر اسے چھوڑنا بھی ہوگا تو وہ کم از کم بزد ہو جائے گا, وہ آپ سے الٹا لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا. اس لیے ایک داعی کے لیے جس بھی موضوع اور ٹاپک کو لے کر کے وہ دعوت کا کام کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اخلاق نہایت ہی اعلیٰ ہو, بہتر ہو اور اچھا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالی نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ مقام پر تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہت بلند تھا, آپ کے اخلاق بہت اچھے تھے. اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دشمنوں نے مارا, دعوت و تبلیغ کے لیے طائف کے اندر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا گیا؟ بہت کچھ کیا گیا, مارا گیا, پیٹا گیا, ستایا گیا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعلیٰ اخلاق کا نمونہ پیش کیا. دوستو اس لیے
کہ قیامت کے دن جب بندوں کے نام اعمال تولے جائیں گے تو اخلاق سب سے وزنی ملے گا. اس لیے اپنے اخلاق کو مزین کرو، اخلاق کو بہترین بناؤ. اور آئیے ہم ایک مثال سمجھتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں. ہم کو اپنے اخلاق کو کیسے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا، ایک بدو آیا، ایک دیہاتی آیا. بہت مشہور واقعہ حدیث کے اندر آپ لوگ سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ مسجد میں تشریف فرما تھے اور اس دیہاتی کو نہیں پتا تھا. اس نے کیا کیا؟ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر پیشاب کرنے لگا. سنے ہیں آپ حضرات نے واقعہ؟ مسجد کے ایک کونے میں آپ نے بیٹھ کیا کیا؟ اس نے بیٹھ کر پیشاب کرنے لگا. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، صحابہ نے دیکھا. صحابہ نے کیا کہا کہ لپٹ کر اس کو کیا کریں؟ پکڑ لیں، اس سے روک دیں، منع کر دیں. صحابہ ناراض تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے. میرا محل اختلاف کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. جب صحابہ ناراض تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا. کہا نہیں، اسے اپنی ضرورت پوری کرنے دو، اسے پیشاب کر لینے دو. جب پیشاب کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعلیٰ اخلاق کا نمونہ پیش کیا. اس کو بلایا محبت سے، پیار سے اور کہا کہ اے فلاں، یہ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہیں، یہ گندگی پھیلانے کے لیے نہیں ہوتی. جب صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، وہ سمجھ گیا. صحابہ کو حکم دیا اس پر پانی ڈال دو، صفائی کر دی گئی. دوستو وہ کیا کیا؟ وہی صحابی تھوڑی دیر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا. اور کیا کرتا ہے؟ وہ دعا کرتا ہے، اللہم ارحمنی، اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا. اے اللہ تو کیا کرو، مجھ پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ فرما. جائے گا بدو تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے فلاں، ایسا دعا نہ کرو، لقد حجرت واسعا، تم نے ایک پچھاتا چیز کو کیا کیا؟ تنگ کر دیا. دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحم فرما. یہ نہ بہت سی فامی دونوں پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تعریف کی. بہترین اخلاق تھا، بہترین اخلاق سے سکھایا. وہ آدمی سمجھ گیا. اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ کیا ہے دوستو؟ مختلف تنظیمیں، مختلف تحریکیں، مختلف جماعات کو ماننے والے ایک دوسرے کو ایسا کام و تشنیع، ایسا لگ و لجا، ایسی گستاخی، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ دل ٹوٹ جاتا ہے. ہمیں خود نہیں پتا چلتا کہ ایک اہل حدیث کی دعوت ہو سکتی ہے. ایک اہل حدیث اپنے نفس کا غلام نہیں ہوتا. ایک اہل حدیث اپنے نفس کا، اپنے خواہش کا غلام نہیں ہوتا. اپنے خواہشوں کو کنٹرول کرو، اپنے جرأتوں کو، اپنی ہمتوں کو بڑھاؤ، لیکن محدود دائرے کے اندر رہو، اس سے آگے مت بڑھو. اللہ کی قسم، قیامت کے دن اگر ایک ادنا سی تکلیف کسی کو پہنچاؤ گے تو اس کے سلسلے میں آپ سے سوال کیا جائے گا. اس لیے اے میرے بھائیوں، اپنا اخلاق بلند کرو، بہترین کرو. ایک تیسری صفت، ایک تیسری چیز جو ایک داعی کے لیے ہونا ضروری ہے، اختصار کے ساتھ میں رکھ رہا ہوں کیوں کہ وقت کم اور باتیں ابھی بہت ساری ہیں. انشاءاللہ ہم سب اس سے سیکھیں گے. دوستو تیسری چیز، ایک داعی کے اندر ایک تیسری صفت، ایک تیسرا گن، ایک تیسری خوبی کیا ہونی چاہیے؟ ایک داعی کو صابر ہونا چاہیے. صبر بہت ضروری ہے، صبر بہت ضروری ہے.
المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. یہ سورہ لقمان کے اندر یہ آیت نمبر 17 ہے. اور حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے تم کیا کرو، تم نماز قائم رکھو. اے میرے بیٹے تم نماز قائم رکھنا. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ بھلائی کا حکم دینا، وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ اور برائی سے روکنا. دونوں چیزیں ہیں نا. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم بھلائی کا حکم دیں لیکن برائی سے نہ روکیں. کچھ لوگ ایسے ہیں، میں کسی ایک کا نام لے کر نہیں کہنا چاہتا کوئی بات، آپ کی دل آزاری، آپ کی دل شکنی قطعی مطلوب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی غلط کام کوئی کر رہا ہو تو اس کی نشاندہی کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. آج کچھ تحریکیں، کچھ افراد، کچھ ایسے افراد ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ بھلائی کا حکم دیں، لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے کہیں، لوگوں کو صدقات و خیرات کے لیے کہیں، لیکن آپ انہیں برائی سے نہ روکیں. بھلائی کا حکم دو گے تو برائی سے رک جائے گا. نہیں، ایسا نہیں. خود ہمارا وہ کلمہ جس کے اندر جس کا اقرار ہمارے اوپر ضروری ہے، اس میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. پہلے نفی ہے، پہلے روکنا ہے، پہلے انکار ہے. نہیں ہے کوئی معبود، پہلے انکار کرو. غلط چیز دیکھو، غلط کوئی کام کر رہا ہو اس سے اس کو روکو، لیکن اخلاق سے روکو، پیار و محبت سے روکو، ڈانٹ و ڈپٹ سے مت روکو، بلکہ اپنے بلند اخلاق کے ذریعے سے روکو. تو کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ. اور اس بات کا کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کیا کہ اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا اور برے کاموں سے لوگوں کو منع کیا کرنا. اور کیا کہا؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. اور جو کچھ تمہیں پہنچے، جو کچھ بلا اور مصیبت تمہارے اوپر آئے، اس پر کیا کرنا؟ صبر. وَاصْبِرْ، صبر کرنا. عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو کچھ آپ کو پہنچے. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اور یقین مانو یہ بہت بڑے کیا ہے؟ یہ بہت بڑے کاموں میں سے، یہ بہت بڑے کاموں میں سے ہے. پتہ یہ چلا کہ ہم اور آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، تبلیغ کریں گے، دین کو لوگوں تک پھیلائیں گے. تو دوستو یہ امید نہ رکھو کہ لوگ آپ کو مٹھائی دیں گے، لوگ آپ کو آپ کی تعریفیں بیان کریں گے. اگر آپ دعوت کا کام کرو گے، تبلیغ کا کام کرو گے، تو آپ کو دنیا برا بھلا کرے گی. یہ ریاکاری کر رہا، یہ نام چاہتا ہے، یہ بہت بڑا چاہتا کہ میرا نام چلے دنیا کے اندر، کہ ایسا ہو ایسا. دنیا کی آپ کی شکتی بھی ہوگی اور لوگ آپ کے راستے میں کھڑے بھی ہوں گے. کہیں آپ کو ماریں گے، کہیں آپ کو پیٹیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی کچھ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے میدان، طائف کی پہاڑیوں میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا؟ مارا، پیٹا. آپ کے کیا نام ہے جسم سے خون بہہ کر آپ کی جوتیوں میں چڑھ جاتے تھے. پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ دعائیں کرتے تھے. اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ لوگ جانتے ہیں. اور ہمارا بھائی کیا ہے؟ اگر ہم نے کچھ سمجھایا، کسی کو دعوت دے دی، کسی کو کچھ تبلیغ کر دی، کسی کو دین کی کوئی بات بتا دی، اگر وہ نہیں مانا تو دوسرے دن ہم کیا کہیں گے؟ اس سے قطع کلام کر دو، اس سے بات چیت بند کر دو، اس کے گھر آنا جانا بند کر دو، اس سے سب کچھ. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم اور آپ اگر اسلام کے سچے مبلغ ہیں، صحیح معنوں میں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، تو دوستو ہم سب کو چاہیے کہ ہم صبر کے ساتھ کام لیں، صبر کریں. صبر کرنے کی ہم کو اور آپ کو ضرورت پڑے گی. اور ایک چوتھی صفت ایک داعی کے لیے جو بہت ضروری ہے وہ کیا ہے؟ اس کے لیے علم اور
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. سورہ آل عمران آیت نمبر 134. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ لوگ جو ہر حال میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ہر حال میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں. الذين ينفقون في السراء والضراء، جو لوگ ہر حال میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہو یا خوشحال. اور اس کے بعد کہا کہ والکاظمین الغیظ، جو غصہ کو پی جاتے ہیں، جو غصے کو پی جاتے ہیں. اور اس کے بعد کہا والعافین، اور دوسروں کے قصور کو معاف کر جاتے ہیں. دوسرا اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ والعافین، عفو کرنے والے، معاف کرنے والے ہوتے ہیں. والعافین عن الناس، جو دوسروں کے قصوروں کو معاف کر دیتے ہیں. ایسے نیک لوگ کیا ہیں؟ ایسے نیک لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا واللہ یحب المحسنین. اللہ ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتے ہیں. اللہ ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتے ہیں. کیا ہم اور آپ اپنے دعوت و تبلیغ کے ذریعہ، اپنی عبادات کے ذریعہ، اپنے صدقات و خیرات کے ذریعہ ہمارا مقصود کچھ اور ہوتا ہے اللہ کی رضا کے علاوہ؟ نہیں. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کو راضی کر لی جائے، اللہ کو خوش کر لی جائے. پھر اگر ہم جانتے ہیں کہ ہم اپنے عمل کے ذریعہ اللہ کی رضا ہی ہم کو مطلوب ہے، تو اللہ کو کھول کر اعلان کر رہا ہے، کھول کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو یحب المحسنین، نیکی کرنے والوں کو میں پسند کرتا ہوں، غصہ پی جانے والوں کو میں پسند کرتا ہوں، معاف کرنے والوں کو میں پسند کرتا ہوں. میرے بھائیوں، آپ نے سنا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھے ہیں، ایک دشمن، ایک ظالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تلوار لے کر کے کھڑا ہے، پوچھتا ہے کہ آج تمہاری حفاظت مجھ سے کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ. جب اللہ کا نام اس نے سنا اس کو کبھی تھالی دی، پریشان ہوا، تلوار چھوٹ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ تلوار لے کر اس کے گردن کو الگ کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس کو معاف کر دیا. اس کی صفت ہے ایک دنیا کی سب سے بڑی تعلیم، سب سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے جو ہم سب کے لیے سب سے بڑے آئیڈیل اور نمونہ بن کر کے دنیا کے اندر سے گئے. اس لیے ہم عفو اور معافی کا اپنے اندر جذبہ پیدا کریں. اگر کسی سے غلطی ہو جائے، چاہے وہ آپ کا بھائی ہو، چاہے وہ آپ کے باپ، آپ کا دوست ہو، آپ کا دشمن ہو، آپ اسے کیا کریں؟ معاف کریں، معاف کریں. اور آپ صحیح ہے، آپ کی فطرت ہے کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہوگا آپ سے برداشت نہیں، غصہ آئے گا، لیکن غصہ آئے تو آپ اسے پی جائیں، آپ اسے پی جائیں، غصے کو آپ ختم کر دیں اور اسلامی تعلیمات کو آگے بڑھائیں. یہی ایک مومن کی صفت اور یہی ایک بہترین داعی کی پہچان. آپ نے سنا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے؟ حلم اور عفو پر میں یہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ ایک داعی کے لیے نہایت ضروری ہے کہ وہ حلیم ہو، بردبار ہو، نیک ہو، اس کے مزاج کے اندر تندی نہ ہو، سختی نہ ہو، معاف کرنے والا ہو، غصے کو پی جانے والا ہو. ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ابو جان آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کچھ فائدہ پہنچا سکتے، نہ کچھ نفع پہنچا سکتے؟ اے ابو جان آپ پر تو مجھے ایک عذاب کا خوف ہے. آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت
अलैहिस्सलाम ने जब अपने बाप को तौहीद की दावत दी तो बाप ने क्या कहा? क़ाल अराग़िबुन अंत अन आलिहती या इब्राहीम लइन लम तंतही लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया क़ाल सलामुन अलैका सअस्तग़फिरु लका रब्बी इन्नहु कान बी हफिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बाप को समझाया तो बाप ने क्या कहा? कहा इब्राहीम क्या तू हमारे माबूदों से रूगर्दानी कर रहा है? और सुन लो, अगर तुम इससे बाज ना आए, तुम इस चीज से ना रुके, तुम इससे बाज ना आए तो मैं तुझे पत्थरों से मार डालूंगा और एक मुद्दत दराज तक जा तू उससे क्या हो जा अलग हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को धमकी दिया था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बाप ने धमकी दी, कहा घर से अलग कर दूंगा और पत्थरों से मारूंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? सलामती की दुआ, सलामती की दुआ की, आंसू दरगुदर से काम लिया, उनको मारा पीटा नहीं, बुरा भला नहीं कहा। आज हम और आप जिस माशरे में रह रहे हैं, आज हमारे साथ यही मसाइल हैं, यही परेशानियां हैं। अव्वलन हम बाप दादा के दावत व तबलीग और तरीक़े इबादत को छोड़ने के लिए हम तैयार हैं। आज वही मामला, वही जहानत का तरीका, वही मुश्रिकीन का रवैया कि जब उन्हें दावत तौहीद दी जाती तो ये क्या कहते? हमने अपने बाप दादा को ऐसे ही पाया। क्या वो बेवकूफ थे? क्या वो नादान थे? वो भी दावत तौहीद को इतनी जल्दी से नहीं अपनाते, वो भी हुज्जतबाजी करते। लेकिन दोस्तों, आज हमारे यहाँ जब हम किताब व सुन्नत की दावत को पाते हैं, उसको अपनाने की कोशिश करते हैं, तो आज हमारे अकाली की तरफ से, बाप दादाओं की तरफ से, भाइयों की तरफ से हम सबको यही परेशानियां आती हैं। हम किताब व सुन्नत के शैदाई बने, बाप नाराज, भाई नाराज, परेशानियां आनी शुरू, बलाएं आनी शुरू। दोस्तों, हम और आपको अपने बाप दादा से, अपने भाई से, अपने रिश्तेदार और बाप से हम अपने ताल्लुकात को खत्म न करें, बल्कि हम अफ़्व दरगुज़र से काम लेके के प्यार और मोहब्बत से उन्हें हर बात को समझाने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको क्या करेगा? इंशाअल्लाह, अगर इखलास होगा, हम सब्र करने वाले होंगे और अखलाक हमारा बेहतर होगा तो अफ़्व दरगुज़र भी आएगा। गुस्से को हम पिएंगे तो अपनी दावत में हम कामयाब होंगे। दोस्तों, इसी तरह एक दाई के लिए सिद्क़ व अमानत, सच्चाई बहुत जरूरी है। सिद्क़ व अमानत बहुत जरूरी है। ये वो आला सिफात है जिनकी वजह से आदमी एक दूसरे से नुमाया और अपने आप को मुमताज करना होता है। इसी की बिना पर हम सबको चाहिए कि हम और आप अपने आप को निहायत ही बेहतरीन, सच्चेदार, सच्चा और अपने आप को अपने उन लोगों के सामने, मददों के सामने अपने आप को अमीन और सादिक साबित करें कि हम अपनी दावत में, मामलात में हर तरीके से हम अमीन और सादिक हैं। दोस्तों, यही वो सिफत थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि कुफ़ार मक्का भी इसकी शहादत दी। आप सल्लल्लाहु को अमीन मानते थे, सादिक मानते थे, सच्चा मानते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत का हर एक इकरार करता। इसलिए एक दाई के लिए नहायत ही जरूरी है कि हम और आप क्या करें? अमीन हो, सादिक। और चंद चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। एक दाई के लिए इख्तिसार के साथ वक्त खत्म हो चुका है। इसके अलावा छठी चीज, एक दाई के लिए इल्म का होना बहुत जरूरी है। इल्म का होना बहुत जरूरी है। इल्म को सीखें, मुताला करें। दोस्तों, हम और आप
اپنی کلاس کی چیزیں، اپنی ضرورت کی چیزیں آپ پڑھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، لیکن کیا ہم اور آپ دن میں آدھا گھنٹہ ہی صحیح، ہفتے میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہی صحیح، مہینے میں 1 دن ہی صحیح، کیا ہم دینی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ دین کی کتابوں کا، دینی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرو گے تو آپ کو معلومات کہاں سے آئیں گی؟ اس کا مطلب آپ کو اسلام سے محبت ہے، آپ نبی کی محبت میں جھوٹے۔ اگر سچے ہوتے تو ضرور اپنے اس اسلام کا، اس دھرم کا، اس مذہب کا مطالعہ کرتے۔ اگر آپ کی محبت سچی ہے، کیوں دنیا کی چیزیں آپ پڑھتے ہیں، آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک موبائل لینا ہے تو میڈ کہاں کا ہے؟ میڈ ان جاپان ہے، میڈ ان تائیوان ہے، میڈ ان چائنا ہے، میڈ ان انڈیا ہے، اس کی تصدیق کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے، لیکن دن میں اللہ علیہ وسلم جو کچھ آئے سب آپ کو قبول، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں یہ بھی تو حدیث میں ہے، آپ کو نہیں پتا کہ یہ ضعیف ہے، کہ یہ موضوع ہے، کہ کیا ہے، دین میں اس کی کوئی بنیاد ہے کہ نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا۔ اس لیے علم سیکھو، علم کو سیکھو۔ اور آج تو اللہ کا شکر ہے کتابیں ہیں، کیسٹر ہیں، اسی طرح کیا نام ہے، سیڈیز ہیں، اور نیٹ کی دنیا اگر آپ استعمال کرتے ہو تو بہت وسیع ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی شہر میں، آپ کی اس یونیورسٹی کے اندر، مسلم یونیورسٹی کے اندر ماشاء اللہ وسائل موجود ہیں، آپ سیکھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح حکمت جو بہت اہم چیز تھی، جس کی جانب میں اشارہ نہیں کر سکا، حکمت یہ بھی کیا ہے، ایک داعی کے لیے بہت ضروری ہے۔ حکمت سے کہ کب کیا بولنا ہے، کہاں سختی کرنی ہے، کہاں نرمی کرنی ہے، کہاں کیسے چلنا ہے، حکمت بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح ایک داعی کے لیے صفت کا اور کہ جو کچھ کہے اسے خود کرے، جو کچھ کہے اسے خود کرے، اگر وہ نہیں کرے گا تو اس کی باتوں کا اثر مدعو پر بہت مشکل ہے کہ اس کی باتوں کا وہ اثر پڑے۔ اسی لیے ایک نہایت اہم چیز اور آخری بات کہ ایک داعی جب کسی کو دعوت کے لیے جائے، ارادہ کرے تو خود اللہ رب العالمین سے بنا جائے، اور اصلاح کے لیے، مدعو کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے دعائیں، ان کی اصلاح کے لیے دعائیں کریں، کیونکہ صرف اخلاق سے، اخلاص سے، پیار و محبت سے، چاہت سے، خوشی سے کچھ نہیں ہونے والا جب تک اللہ رب العالمین کی رضا شامل ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے کہنا چاہوں گا کہ یہ وہ چند صفات اور چند خوبیاں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں، ان چیزوں کو اپنائیں، انشاءاللہ العزیز ہم اور آپ ایک کامل، ایک بہترین، ایک اچھا داعی ثابت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ان کہی ہوئی باتوں پر سب سے پہلے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آپ تمام بھائیوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری پریشانیوں کو دور کرے، اللہ ہم سب کو سچا داعی اور اخلاص کے ساتھ دعوت تبلیغ کا کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ رب العالمین ہماری پریشانیوں کو دور کرے۔ وجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ خطاب سن رہے تھے جو دلائل سے بالکل مزین تھے، جو داعی کے لیے بہت ضروری ہیں، اس میں کچھ مخصوص چیزیں کہ علم سب سے پہلے ضروری ہے ہم لوگوں کے لیے، اخلاص، اخلاق، صبر، ایک دوسرے کو معاف کرنا، دوسرے کو پی جانا، صدق و امانت، سچائی اور امانت داری، ہم کس انداز سے دعوت تبلیغ کا کام کریں، سامنے والے کو ہم کیسا پائیں کہ ہم اس کے سامنے اپنی بات رکھیں، عمل کریں، اور رب العالمین کی مدد اور دعا کو ضرور اپنے دعوت میں شامل رکھیں۔ حضرات گرامی، شیخ کا تعارف مختصراً یہ ہے کہ شیخ مختلف قسم کی دعوت کرانے سے پہلے 10 سال تک جامیات میں اکثر یہی پڑھاتے ہیں۔ حضرات گرامی، چند اعلان یہ ہیں۔ سب سے پہلا اعلان یہ ہے کہ ہمارے انشاءاللہ ابھی آپ لوگوں کے درمیان سرکولیٹ کریں گے، اور آپ کے ذہن میں جو بھی سوال آئے اس کو لکھ کر کے ہم تک پہنچائیں، انشاءاللہ آپ اس کا
मुदल्लल जवाब दिया जाएगा। दूसरा ऐलान ये है कि आपके दरमियान कुछ कागजात सर्कुलेट किए जाएंगे, इसमें नाम, फोन नंबर और ईमेल आईडी लिखा हुआ है, उस पर अपना आप पूरा एड्रेस दें और इंशाअल्लाह जब भी हमारा कोई भी प्रोग्राम होगा या किसी तरह की कोई मदद आप हमसे चाहिए करेंगे ताकि आसानी से चीज़ें हो सकें। तीसरा ऐलान ये है कि मैं सामने से गुजारिश करता हूँ कि जो खाली जगह आगे पड़ी हुई है आप जरा आगे आ जाएं ताकि पीछे आने वालों के लिए जगह आसानी से मिल सके। मैं ख्वातीन इस्लामी माओ बहनों से गुजारिश करता हूँ आप मेरे ऊपर जाएं। हज़रात गिरामी, इसके बाद मैं सैयद शेख उबैदुर रहमान मदनी हफिज़हुल्लाह का मुख्तसर तारुफ करना चाहते हैं। सफिया बनारस से 1991 में आलिमियत किया है। उसके बाद शेख मदीना तशरीफ ले गए। जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा से शेख ने 2009 में PhD की है। हदीस में शेख ने PhD की है, इसलिए इस हैसियत से भी शेख हमारे लिए बहुत कीमती है। इस सवाल जवाब का जो सेशन रखा जाएगा, आप किसी भी तरह के सवाल कर सकते हैं, इंशाअल्लाह शेख इसका जवाब देंगे। मैं इशारा कर दूं कि इस वक्त के जो मखसूस मसाइल हैं, मखसूस मसाइल इस पर जरूर सवाल हो। सबसे पहला जो सबसे खतरनाक रूप अख्तियार कर रहा सवाल जो हमारे जहन में गूंज रहा है वो ये है कि जिहाद से मुताल्लिक़ हमारे लड़के बहुत ज़्यादा बेरादबी के शिकार हैं। तो जिहाद के मुताल्लिक़ खुल करके सवाल करें, कोई चीज़ छुपा कर ना रखें और ये भूल जाएं। हमारे दरमियान की बात यहाँ की जाती है कि उलमाए किराम जिहाद की बात नहीं करते। ये लोग बुज़दिल होते हैं, डरपोक होते हैं, इन्हें जिहाद के बारे में कुछ पता नहीं। मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, जिस दिन उलमाए किराम दुनिया से खत्म हो गए क़यामत आ जाएगी। और हकीकत जिहाद बहुत बड़ी चीज़ है, जिहाद बहुत फजीलत वाली चीज़ है। तो जिहाद के बारे में जितनी किस्म की तकरीरें आप सुनते हैं, नौजवान सुनते हैं, उन तमाम के बारे में आप लोग करके सवाल करें। दूसरी चीज़, दावत तबलीग कैसे की जाए, हम कैसे किस अंदाज में दावत तबलीग का काम करें, उलमाए किराम से किस तरह से जुड़ के रहें, हम उलमाए किराम से कैसे जुड़ें। हालांकि उनके अमाल कुछ हैं, उनके अफाल कुछ हैं, उनकी तकरीरें कुछ हैं। तो आप खुल करके इन तमाम सवाल के बारे में सवाल करें, इंशाअल्लाह आपको इसका जवाब जरूर मिलेगा। अब मैं उबैदुर रहमान मदनी हफिज़हुल्लाह से गुजारिश करता हूँ कि मौजूद दावत दीन के उसूल पर खिताब फरमाएं।